ان گزرے 9 ماہ میں آج پہلی رات ایسی تھی جب اس نے نتالیہ کے بارے میں نہیں سوچا تھا۔ معلوم نہیں کل نتالیہ اسے جگانے آئے گی بھی کہ نہیں۔ حیدر کا دھیان بھٹکنے لگا۔ حیدر! معائشہ کی آواز پر وہ ایک دم چونکا۔ معائشہ کے ہونٹوں کا لمس اپنے گال پر محسوس کر کے وہ اپنی تمام سوچوں کو تالے لگاتا معائشہ کی طرف متوجہ ہو گیا۔ خواب میں نتالیہ حیدر کو پکارتی ہوئی بیدار ہو کر اٹھ بیٹھی۔ برابر میں سوئے ہوئے اپنے نومولود بیٹے کو دیکھ کر اسے تھوڑا اطمینان ہوا۔ آج صبح ہی ایک صحت مند بچے کو پیدا کر کے اس نے ماں کا درجہ پا لیا تھا۔ آج اسے حیدر کی کمی بے تحاشا محسوس ہوئی تھی۔ نہ جانے آج اس کو اس قدر بے چینی کیوں محسوس ہوئی۔ وہ کمرے کی کھڑکی کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ ماضی کی یادوں میں جاتی ہوئی وہ اس وقت کو سوچنے لگی جب وہ حیدر کو بتائے بغیر اس کا گھر چھوڑ کر ہمیشہ کے لیے اپنے چچا کے پاس چلی آئی تھی۔ وہ ایک ضروری میٹنگ اٹینڈ کر کے اپنے آفس کے روم میں آ کر بیٹھا تھا۔ ان گزرے ہوئے 2 سالوں میں جہاں اس نے ترقی کی منزلیں طے کی تھیں، مگر آگے بڑھنے کے باوجود اس کی زندگی ایک جگہ ٹھہر سی گئی تھی۔ عجیب بے چینی اور اداسی اس کی طبیعت میں ہر دم چھائی رہتی۔ وہ اپنی زندگی سے خوش تھا کہ نہیں، اسے نہیں معلوم تھا، مگر وہ ہر ممکن کوشش کرتا کہ معائشہ کو خوش رکھے اور اس کا خیال رکھے، کیونکہ بقول ڈاکٹر کے اس کی پریگننسی میں کافی کمپلیکشن آ چکی تھی۔ آئے دن اس کی حالت بگڑتی جا رہی تھی۔ وہ اپنی گزری زندگی کے بارے میں سوچ رہا تھا تو بے خیالی میں اس کا دھیان نتالیہ کی طرف چلا گیا۔ ان گزرے 2 سال میں ایسا کوئی دن نہیں تھا جب اسے نتالیہ کا خیال نہ آیا ہو۔ مایوسی اور افسردگی ایک بار پھر اس کے اوپر حملہ آور ہو گئی تھی۔ نتالیہ کا خیال اپنے ذہن سے چھٹکنے کی خاطر اس نے ٹیبل پر رکھا ہوا اپنا موبائل اٹھایا، جو میٹنگ کی وجہ سے وہ آفس کے روم میں ہی چھوڑ کر چلا گیا تھا۔ اپنے موبائل پر معائشہ کے نمبر سے اور حسن کے نمبر سے لاتعداد مسڈ کالز دیکھ کر اسے کسی انہونی کا احساس ہوا۔ حیدر معائشہ کے نمبر پر کال ملانے لگا، مگر وہ کال ریسیو نہیں کر رہی تھی۔ تبھی اس نے حسن کو کال ملائی، جو حسن نے دوسری بیل پر ریسیو کر لی۔ چاچو کہاں موجود ہیں یار آپ؟ کتنی دیر سے آپ کو کال کر رہا ہوں۔ چچی کی کنڈیشن ٹھیک نہیں، آپ جتنی جلدی ہو سکے اسپتال پہنچیں۔ حسن کی بات سن کر وہ ایک لمحہ ضائع کیے بغیر کرسی سے اٹھ کر کار کی کیز اٹھاتا ہوا اپنے آفس کے روم سے باہر نکل گیا۔ آج صبح ہی حیدر کے آفس جانے کے بعد معائشہ کا بی پی شوٹ کیا تھا۔ ناک اور کان سے بلیڈنگ دیکھ کر حسن اس کو فوراً ہی ہسپتال لے آیا تھا۔ حسن کا 2 ہفتے پہلے ہی پاکستان آنا ہوا تھا۔ جب حیدر اسپتال پہنچا، ڈاکٹر کے پاس اس کے لیے بری خبر یہ تھی کہ وہ اس کے اور معائشہ کے بچے کو نہیں بچا پائے تھے، اور خود معائشہ کے پاس بھی زیادہ وقت نہیں تھا۔ یہ خبر حیدر کی زندگی میں بالکل ہی ویسا طوفان لے کر آئی تھی جیسا طوفان اس سے پہلے اچانک نتالیہ کے اس کی زندگی سے چلے جانے پر آیا تھا۔ اس وقت حیدر یہ خبر سن کر معائشہ کے پاس جانے کا حوصلہ نہیں کر پا رہا تھا۔ شام میں وہ تیار ہو کر حیدر کے آفس سے گھر آنے کا انتظار کر رہی تھی جب ڈور بیل بجنے پر نتالیہ دروازہ کھولنے کے لیے بیڈ روم سے باہر نکلی، مگر دروازے پر حیدر کی بجائے معائشہ کو دیکھ کر نتالیہ کو حیرت ہوئی۔ اس کی آنکھیں ایسی تھیں جیسے وہ یہاں آنے سے پہلے بے تحاشا روئی ہوں۔ نتالیہ کے کچھ بولنے سے پہلے معائشہ خود گھر کے اندر داخل ہوئی تو نتالیہ کچھ بولے بغیر گھر کا دروازہ بند کر کے معائشہ کے پیچھے کمرے میں آ گئی۔ کسی دوسرے کی خوشیوں پر قبضہ کر کے تم خود کتنے دنوں تک خوش رہ سکو گی؟ معائشہ کے چپتے ہوئے لہجے میں کیے گئے سوال پر نتالیہ خاموشی سے اسے دیکھنے لگی۔ کیا مطلب ہے تمہارے اس سوال کا؟ کہنا کیا چاہتی ہو تم؟ نتالیہ کنفیوز ہو کر معائشہ سے پوچھنے لگی۔ صبح ہی تو وہ ساری باتیں ختم کر کے ان دونوں کو خوش رہنے کی دعا دے کر ہمیشہ کے لیے ان دونوں کی زندگی سے جانے کی بات کر رہی تھی، پھر اب تم واقعی اتنی بھولی ہو یا پھر میرے سامنے بھولی بننے کا ڈرامہ کر رہی ہو؟ اپنی انہی اداؤں سے حیدر کو اپنے جال میں پھنسایا ہے نا تم نے۔ میں نے تو اسے آج تک اپنی کسی ادا سے متاثر نہیں کر پائی، اور وہ بھی خالی خولی حسن دیکھ کر لٹو ہونے والا مرد نہیں ہے۔ بتاؤ کیا جادو کیا ہے تم نے حیدر کے اوپر؟ معائشہ زہر خواندہ لہجے میں نتالیہ کو دیکھ کر بولی تو نتالیہ اس کی بات پر کچھ بھی نہیں بول پائی۔ کیا ملے گا تمہیں مجھ سے حیدر کو چھین کر؟ کیوں دشمن بنی ہو تم میری خوشیوں کی؟ بگاڑا کیا ہے آخر میں نے تمہارا؟ معائشہ دانت پیستی ہوئی نتالیہ سے ایسے بولی جیسے وہ نتالیہ پر آیا غصہ مشکل سے ضبط کر پا رہی ہو۔ تم مجھے غلط سمجھ رہی ہو معائشہ، میں تو چاہتی ہوں حیدر تمہیں بھی اپنا لے، میں اور تم ایک ساتھ رہیں۔ نتالیہ معائشہ کی غلط فہمی دور کرتی ہوئی اسے بولی۔ معائشہ ایک دم غصے میں پھنکاری۔
میں حیدر کے ساتھ کسی دوسری عورت کا وجود شیئر نہیں کر سکتی، اور تمہارے ہوتے ہوئے حیدر مجھے اہمیت کبھی نہیں دے گا۔ ارے اگر حسن نے تمہیں ریجیکٹ کر دیا ہے تو اس میں میرا کیا قصور ہے؟ مجھ سے کیوں اپنی بدقسمتی کا بدلہ لے رہی ہو تم؟ جو کچھ تمہارے ساتھ حسن نے کیا وہی سب حیدر بھی میرے ساتھ کر رہا ہے، تمہارے پیچھے۔ نتالیہ، تم نے حسن کی بے وفائی برداشت کر لی، مگر میں حیدر سے جدائی برداشت کر کے زندہ نہیں رہوں گی۔ یہ میرے دونوں ہاتھ دیکھ رہی ہو، یہ میں تمہارے سامنے جوڑتی ہوں۔ تم جو کہو گی، جیسے کہو گی، میں وہ کرنے کو تیار ہوں، مگر حیدر کی زندگی سے کہیں دور چلی جاؤ۔ تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، کہیں چلی جاؤ حیدر کی زندگی سے۔ میں حیدر کے بغیر نہیں رہ سکتی، وہ کبھی بھی تمہارے ہوتے مجھے نہیں اپنائے گا۔ تم کم عمر ہو، مجھ سے زیادہ خوبصورت ہو، تمہیں کوئی بھی اپنا لے گا، مگر میں نے حیدر سے محبت کی ہے، اور بے تحاشا محبت کی ہے۔ میں اس کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی۔ پلیز مجھے حیدر دے دو۔ معائشہ جو تھوڑی دیر پہلے اس پر غصہ کر رہی تھی اور نتالیہ کے آگے اب ہاتھ جوڑتی ہوئی رونے لگی۔ میں خود بھی اب حیدر کے علاوہ کسی دوسرے کا تصور نہیں کر سکتی، مگر ان کی زندگی سے صرف اس لیے جا رہی ہوں تاکہ تمہیں تمہاری خوشیاں اور محبت دونوں مل جائیں۔ حیدر کا بہت زیادہ خیال رکھنا۔ معائشہ کے اپنے سامنے جڑے ہاتھ دیکھ کر نہ جانے کیسے نتالیہ کے منہ سے یہ الفاظ نکلے۔ وہ اس کے ہاتھ کھول کر نیچے گراتی ہوئی حیدر کی وارڈروب سے اپنی پراپرٹی کے تمام پیپرز لے کر حیدر کے گھر سے ہمیشہ کے لیے نکل گئی۔ اپنی خوشیوں کے بدلے وہ معائشہ کی آہیں اور بد دعائیں سمیٹ کر اپنی زندگی نہیں گزار سکتی تھی۔ یوشا، واپس آؤ مما کے پاس۔ او میرے خدا، ایک تو اس بونے نے جب سے چلنا سٹارٹ کیا ہے، میں ذرا سی دیر سکون سے نہیں بیٹھ سکتی۔ نتالیہ آواز دیتی ہوئی گھر سے باہر لان میں اپنے بیٹے کے پیچھے بھاگی۔ مم پھول۔ یوشا ٹوٹے ہوئے لفظوں کا سہارا لے کر لان میں لگے پھول توڑتا ہوا نتالیہ کو معصومیت سے بولتا ہوا پھول دکھانے لگا۔ مم کے بچے، ابھی تھوڑی دیر پہلے میں نے تم کو نہلایا تھا، سارے کپڑے برباد کر ڈالے تم نے۔ نتالیہ جھنجھلاتی ہوئی اپنے دوپٹے سے یوشا کے ہاتھ جھاڑ کر اسے گود میں اٹھا چکی تھی۔ لائیے نتالیہ بی بی، یوشا بابا کے کپڑے میں تبدیل کروا دیتی ہوں۔ آپ کو بڑے صاحب بلا رہے ہیں، آپ ان کی بات سن لے جا کر۔ لان میں آتی رجو یوشا کو اپنی گود میں لیتی نتالیہ سے بولی۔ چچا جان جاگ گئے ہیں؟ ٹھیک ہے، میں ان کو دیکھ لیتی ہوں، تم یوشا کے کپڑے چینج کروا دو، اور کچن میں جا کر کھچڑی بھی دیکھ لینا تیار ہو گئی ہوگی۔ نتالیہ رجو کو ہدایات دیتی ہوئی کمال کے کمرے میں جانے لگی۔ بیٹا، میری کل والی بات کو لے کر ناراض مت ہونا مجھ سے، میں صرف تمہارا بھلا چاہتا ہوں، جبھی تم سے بول رہا ہوں۔ نتالیہ کمال کے کمرے میں آ کر خاموش بیٹھ گئی تو کمال اپنی بھتیجی کی خاموشی محسوس کرتا ہوا اس سے بولا، آپ کو کیسے معلوم آپ جو چاہ رہے ہیں اس میں بھلا ہو جائے گا میرا؟ میں اپنی ذات کی وجہ سے کسی دوسرے کو ٹینشن یا تکلیف میں نہیں دیکھ سکتی چچا جان، آپ میری بات کو بھی تو سمجھنے کی کوشش کریں۔ نتالیہ ایک بار پھر کمال کو سمجھاتی ہوئی بولی۔ 2 ماہ پہلے کمال کے بیٹے کا انتقال ہو چکا تھا، جس کے بعد کمال خود بیمار رہنے لگا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ نتالیہ دوبارہ حیدر کے پاس چلی جائے۔ یہی بات وہ نتالیہ سے کر چکا تھا، جسے سن کر نتالیہ اس سے اچھا خاصا ناراض ہو گئی تھی۔ تمہاری ذات صرف حیدر کی بیوی کے لیے پریشانی کا سبب بن سکتی ہے، کبھی تم نے حیدر کے بارے میں سوچا؟ 2 سال پہلے وہ تمہیں اپنے گھر میں موجود نہ پا کر کتنا پریشان ہوا تھا۔ مجھ سے خود بہت بڑی حماقت ہوئی جو تمہاری بات مان بیٹھا۔ آج سے 2 سال پہلے جب حیدر تمہیں ڈھونڈتا ہوا یہاں میرے پاس آیا تھا، مجھے تبھی اسے ساری سچائی بتا کر تمہیں اس کے ساتھ روانہ کرنا چاہیے تھا، مگر اب میں حیدر کو مزید اندھیرے میں نہیں رکھوں گا، اس سے رابطہ کروں گا اور اسے ساری سچائی بھی بتاؤں گا۔ کمال بولتے بولتے کھانسنے لگا تو نتالیہ اپنی جگہ سے اٹھ کر کمال کے لیے جگ میں سے پانی نکالنے لگی، جسے پی کر کمال کی کھانسی سنبھلی تو نتالیہ آہستہ سے بولی، 2 سال کا عرصہ گزر چکا ہے، حیدر معائشہ کے ساتھ ایک مطمئن اور خوشحال زندگی گزار رہی ہوگی، اب کیا ضرورت ہے ان کی زندگی میں ٹینشن لانے کی؟ میں یہاں آپ کے پاس ٹھیک ہوں چچا جان، اور آپ نے سوچا ہے میرے پاس حیدر کے پاس جانے سے آپ کا کیا فائدہ ہوگا؟ میرے حیدر کے پاس جانے سے آپ کا کیا ہوگا؟ نتالیہ دل پر پتھر رکھ کے کمال کو سمجھاتی ہوئی بولی۔ وہ نتالیہ کی بات سن کر ایک بار پھر بولا، پاگل لڑکی، میں اب یہ سوچنے لگا ہوں میرے دنیا سے چلے جانے کے بعد تمہارا اور یوشا کا کیا ہوگا؟ ابھی صرف 2 سال کا عرصہ گزرا ہے، پوری زندگی پڑی ہے، کیسے گزارو گی اتنی بڑی زندگی ایک بیٹے کے ساتھ، اکیلی اس کی پرورش کر کے؟ اور یوشا کے بارے میں تمہیں ذرا خیال نہیں آتا؟ اسے اس کے باپ سے دور رکھ کر اپنے بیٹے کو کس بات کی سزا دے رہی ہو تم؟ حیدر کی زندگی سے بنا بتائے یہاں آ کر تم ایک بے وقوفی کر چکی ہو، اور میں تمہاری اس بے وقوفی میں تمہارا ساتھ بھی دے چکا ہوں، مگر اب مزید میں ایسا ہرگز نہیں کروں گا۔ اس لیے میں نے سوچ لیا ہے کہ حیدر سے اب جلد رابطہ کروں گا، وہ یہاں آئے
تمہیں اور اپنے بیٹے کو ساتھ لے کر چلا جائے۔ مزید اب ایک لفظ نہیں سنوں گا میں تمہارا۔ کمال تھوڑا سخت لہجے میں بولا تو نتالیہ وہاں بیٹھی خاموشی سے اپنی پلکیں جھپکتی آنسوؤں کو باہر آنے سے روکنے لگی۔ جانے اب اس کا دل پہلے کی طرح مضبوط نہیں رہا تھا، آنسو فوراً نکل پڑے تھے۔ یہ 2 سال کا عرصہ حیدر سے دور رہ کر اس نے خود کو کون سا خوش ہو کر گزارا تھا؟ یہ 2 سال کا عرصہ حیدر سے دور رہ کر اس نے خود کو کون سا خوش ہو کر گزارا تھا؟ حیدر کا گھر چھوڑ کر یہاں اپنے چچا کے پاس آنے کے بعد اسے لگا کہ شاید اس کا یہ جذباتی فیصلہ ٹھیک نہیں تھا، مگر معائشہ کا خیال آتے ہی اس نے حیدر کے بارے میں سوچنا ترک کر دیا، کیونکہ حیدر کا خیال رکھنے والی، اسے پیار دینے والی معائشہ تھی اب حیدر کے پاس۔ مگر جب اسے یہ معلوم ہوا کہ وہ پریگننٹ ہے تب اسے شدت سے حیدر کی کمی محسوس ہوئی تھی۔ یوشا کو پہلی بار گود میں لے کر اس کا دل چاہا کہ وہ حیدر سے خود رابطہ کر لے، مگر معائشہ کا خیال کر کے وہ اپنے دل کو سمجھا لیا کرتی۔ ان آنسوؤں کو روک لو نتالیہ، میرے سامنے آنسو بہانے کی کوشش مت کرنا، کیونکہ میں اب تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر اپنا فیصلہ نہیں بدلنے والا۔ 2 سال پہلے غلط کیا میں نے جو تمہارے آنسوؤں کو دیکھ کر حیدر کے سامنے غلط بیانی سے کام لیا اور اسے کہہ دیا کہ تم یہاں نہیں آئی ہو میرے پاس۔ ارے اب میرے اوپر جانے کا وقت آ گیا ہے، اپنے باپ کے سامنے مجھے معافی مانگنے کے قابل تو چھوڑ دو۔ ویسے بھی اپنے بڑے بھائی کا اس کی زندگی میں بہت دل دکھا چکا ہوں میں، اب اس کی اولاد کو بے وقوفی کرتا دیکھ کر اس کا مزید حصہ نہیں بن سکتا۔ نتالیہ اگر تم واقعی مجھے اپنی باپ کی طرح مانتی ہو تو پھر میرے فیصلے کی بھی عزت کرو۔ کمال نتالیہ کا روحان سی چہرہ دیکھ کر اس سے بولا تو رجو نے دروازے پر دستک دی۔ نتالیہ بی بی آپ سے کوئی ملنے آیا ہے جی۔ رجو کی بات سن کر نتالیہ آنسو ضبط کیے حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کون ہے؟ کیا نام بتا رہا ہے اپنا؟ کمال کو حیرت ہوئی تھی، جبھی وہ رجو سے پوچھنے لگا، کیونکہ پچھلے 2 سالوں میں حیدر کے علاوہ نتالیہ کا کوئی پوچھنے نہیں آیا تھا۔ جی وہ اپنا نام حسن بتا رہے ہیں۔ رجو کے بولنے پر کمال اور نتالیہ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھنے لگے۔ حسن؟ نتالیہ زیر لب بڑبڑاتی ہوئی صوفے سے اٹھی۔ میں اس وقت بہت خود غرض ہو گئی تھی تمہاری محبت میں۔ تم نے نتالیہ کے بارے میں بتایا تھا کہ وہ کتنی رحم دل ہے۔ میں نے نتالیہ کو ایسی باتیں کر کے مجبور کیا تھا کہ وہ تمہاری زندگی سے بغیر تمہیں بتائے چلی جائے اور تم سے کبھی رابطہ نہ کرے۔ مجھے لگا کہ نتالیہ کے اس طرح چلے جانے سے تم اس کو چند دن یاد رکھ کر بھول جاؤ گے، مگر یہ میری بھول تھی۔ مجھے اپنانے کے بعد بھی تمہیں ہر وقت نتالیہ کی یاد میں کھویا ہوا دیکھ کر اور اس قدر خاموش دیکھ کر مجھے اپنی غلطی کا بہت پہلے ہی احساس ہو چکا تھا، مگر حقیقت بتا کر میں تمہاری نظروں میں اپنا گرا ہوا مقام نہیں دیکھ سکتی تھی۔ لیکن اب وقت ایسا آ گیا ہے کہ سچ بتانے کے علاوہ کوئی چارہ بھی نہیں، کیونکہ اتنا بڑا بوجھ لے کر میں اس دنیا سے نہیں جا سکتی۔ حیدر پلیز مجھے معاف کر دینا۔ معائشہ کو دنیا سے گئے آج کئی دن گزر چکے تھے۔ اپنی موت سے پہلے اس نے جو انکشاف حیدر کے سامنے کیا تھا، حیدر ابھی تک شاکڈ کی کیفیت سے نکل نہیں پایا تھا۔ معائشہ نے صرف اپنی محبت کو دیکھ کر اس کے ساتھ کس قدر غلط کیا تھا، اور نتالیہ نے تو اس طرح اس کی زندگی سے جا کر یہ ثابت کیا تھا کہ وہ اسے نہ تو محبت کرتی تھی اور نہ ہی محبت کے قابل سمجھتی تھی، اور وہ خود کتنا بے وقوف انسان تھا کہ 2 سال تک اس لڑکی کو سوچتا رہا جس کی نظر میں اس کے جذبات کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ معائشہ کے موت کے وقت معائشہ کو تکلیف میں دیکھ کر حیدر اس کو تو معافی مانگنے پر معاف کر چکا تھا، مگر نتالیہ کو وہ کبھی بخشنے والا نہیں تھا۔ 2 دن پہلے جب نتالیہ کے چچا کی کال اس کے پاس آئی تھی تب وہ روڈلی ان سے کہہ چکا تھا کہ اسے نتالیہ کی اب کوئی ضرورت نہیں ہے، وہ اپنی بھتیجی کو ساری عمر اپنے پاس رکھیں۔ کمالیہ نے آگے سے کچھ بولنا بھی چاہا تو حیدر نے اس کی بات سننا ضروری نہیں سمجھا اور موبائل سے رابطہ منقطع کر دیا۔ وہ اپنے بیڈ روم میں بیٹھا ہوا ساری باتیں سوچ رہا تھا، تب حسن اس کے کمرے میں آیا۔